نماز عید کا طریقہ، چاہے نماز عید الفطر کی ہو یا نماز عید الاضحیٰ کی ہو، دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے۔ 2 رکعت نماز عید الفطر یا عید الاضحیٰ واجب 6 زائد تکبیروں کے، اس میں 6 زائد تکبیریں ہوا کرتی ہیں، باقی اس کا جو حکم ہے وہ واجب کا حکم ہے۔ تو اگر ہم عید الاضحیٰ ادا کرتے ہیں تو 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ واجب 6 زائد تکبیروں کے پیچھے امام کے، کہ اس کے اندر نیت کی جائے گی۔ اور طریقہ یہ ہوگا کہ اس کے لیے چونکہ نہ تو اذان ہوتی ہے نہ اس کے لیے اقامت ہوتی ہے، بس بیان وغیرہ کے بعد اس کے بعد جو ہے وہ جماعت کھڑی ہوتی ہے، اور جماعت میں پھر جو ہے پہلے تکبیر تحریمہ کہہ کر اللہ اکبر، کانوں تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لیے جائیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب اور مقتدی تمام حضرات جو ہے وہ ثنا پڑھیں گے، پھر امام صاحب جو ہے وہ 3 تکبیرات کہیں گے۔ 3 تکبیرات، پہلی تکبیر کہیں گے، ہاتھ جو ہے وہ کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، پھر دوسری تکبیر کہیں گے، پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اور مقتدی بھی ایسا ہی کریں گے، ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے، پھر تیسری تکبیر کہی جائے گی تو اس میں سب کے سب حضرات جو ہے وہ ہاتھ باندھ لیں گے۔ اس کے بعد امام صاحب تلاوت کریں گے، سب خاموشی سے اس تلاوت کو سنیں گے، اس کے بعد پھر جو ہے وہ رکوع ہوگا اور سجدے، اور اسی طریقے سے جب دوسری رکعت ہوگی تو اس دوسری رکعت میں پہلے تلاوت ہوگی، پہلے سورۃ فاتحہ پڑھی جائے گی، سورت پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 تکبیرات کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر ہاتھ اٹھائے جائیں گے، چھوڑ دیے جائیں گے، دوسری میں بھی اور تیسری میں بھی ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے۔ چوتھی تکبیر چونکہ وہ رکوع کی تکبیر ہے، اس وجہ سے ہاتھ نہیں اٹھائے جائیں گے، رکوع میں جو ہے سارے کے سارے چلے جائیں گے، اور باقی پھر اسی طریقے سے نماز کو مکمل کیا جائے گا۔ اس میں ایک مسئلہ تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہر 2 تکبیروں کے درمیان کم از کم 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنا، اتنا جو ہے وہ وقفہ آنا چاہیے، اس بات کا خیال رکھا جائے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص ایسا جو کہ بعد میں آ کر شامل ہو رہا ہے، جبکہ امام صاحب تکبیرات کہہ چکے اور امام صاحب تلاوت شروع کر چکے ہیں، تب بھی یہ شخص جو آ کر شامل ہو آئے، اللہ اکبر کہہ کر نماز میں شامل ہو جائے، اور اس کے بعد اپنی 3 زائد تکبیریں یہ کہہ لے، ہاتھ اٹھائے گا، اللہ اکبر کہے گا اور ہاتھ باندھ لے گا، اور اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ ہی شامل رہے گا۔ اور اگر بالفرض امام صاحب رکوع میں جا چکے ہیں تو یہ بھی آ کر شامل ہو اور رکوع میں چلا جائے، اور تسبیحات کی جگہ پر پہلے تکبیرات کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لیکن ہاتھ نہ اٹھائے، ہاتھ گھٹنوں ہی پر رہنے دے۔ اور اسی طریقے سے اگر بعد میں وقت بچ جائے تو تسبیحات کہہ لے رکوع کی، ورنہ کافی ہے، بس تکبیرات چونکہ واجب تھیں اور جو رکوع کی تسبیحات ہیں وہ چونکہ مسنون ہیں تو پھر ان کو چھوڑ دیا جائے گا، اور باقی اسی طریقے سے نماز کو مکمل کیا جائے گا۔ اس میں اس نماز کو پڑھنے کے بعد پھر چونکہ خطبہ عربی زبان میں 2 خطبے دیے جاتے ہیں، اس کا سننا بھی واجب ہے، لازم ہے۔ بعض حضرات جو ہے وہ آتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اجر عظیم کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، اس خطبے میں شامل ہونا چاہیے، دعا میں شامل ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پورے آداب کے ساتھ مسائل کو سمجھ کر اس عظیم فریضے کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔